السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے چند دنوں سے انڈیا میں کرونا کی جو صورتحال ہے اور وہاں پر آئے دن اموات کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ جو ان کا شمشان گھاٹ اس کو کہتے ہیں، جس میں وہ اپنے مردے کو جہنم واصل کرتے ہیں، جلاتے ہیں، دنیا میں ہی اس کو جہنم میں جھونک دیتے ہیں، ان میں بھی کمی پڑ گئی ہے، جگہ جگہ وہ نئے بنائے جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پاکستان میں بیٹھے ہوئے کچھ دیسی لبرلز کو ان کی بہت احساس ہو رہا ہے اور ان کا بہت درد ہو رہا ہے، اور ان کے حق میں باتیں کی جا رہی ہیں اور ان کے حق میں ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں، گرچہ کہ ان ٹرینڈز میں 13-14 ہزار ٹویٹس ہی ہوتے ہیں، جن کو میڈیا بھی ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہے۔ 3-3 لاکھ والے ٹرینڈ جو ہوتے ہیں ان کو نہیں دکھایا جاتا۔ تو بعض تو اس حد تک گر گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسانیت ہے، مذہب سے بڑھ کر انسانیت ہے۔ دیکھیں، یہ بات صریح کفر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین جو ہے وہ اللہ پاک کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ تو اسلام سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب انسانیت کو اسلام سے بڑھ کر پیش کرنا یہ صریح کفر ہے۔ میں یہاں پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے یہ عذاب الہی ہے، اور اس کو یہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ان کے دیسی جو لبرلز اور زیادہ ہمدرد بنے ہوئے یہ روک نہیں سکتے، کیونکہ پچھلے 70 سالوں سے انڈیا جو ظلم کشمیریوں پر کر رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ان کی انسانیت اس وقت کہاں مر جاتی ہے، اس وقت ان کو انسانیت کیوں نہیں یاد آتی، اس وقت ان کے منہ میں آبلے پڑ جاتے ہیں، یہ بولتے تک نہیں ہیں۔ اور آج اگر انڈیا میں یہ عذاب الہی اترا ہے تو اس پر ان کو زیادہ درد ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈین پولیس اہلکار وہاں پر مسلمانوں کو مسجدوں سے مار مار کے نکالتے تھے اور گھروں میں بھیجتے تھے کہ مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنی، آج وہی انڈین پولیس اہلکار مسلمانوں سے معافی مانگ رہے ہیں اور مسجدوں کے باہر اعلان کر رہے ہیں کہ نماز میں، تراویح میں دعا کریں اللہ سے کہ وہ کرونا جیسے عذاب کو دور فرمائے۔ ان کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ یہ عذاب ہے، لیکن پاکستان میں بیٹھے ہوئے چند لبرلز کو پتہ نہیں ان کا کیوں اتنا درد ہوا جا رہا ہے، اور انسانیت کو مذہب سے بھی آگے بڑھ کر پیش کر رہے ہیں۔ جو کچھ انڈیا نے اس وقت تک کشمیر میں 70 سالوں سے ظلم کیا اور کر رہا ہے، یہ اس کی کشمیریوں کے بد دعائیں ان کو لے ڈوبی ہیں، اور آگے آگے ان کے ساتھ اور دیکھیں کیا ہونے والا ہے۔ یہ ابھی تک جھلک ہے، اور یہ بھی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ انڈیا میں یہ جو 2000-3000 اموات بتا رہے ہیں، یہ اس سے 5 گنا زیادہ اموات ہو رہی ہیں، اور ان پر عذاب الہی اور آنا ہے۔ بھی دیکھیں نا کیسے انڈیا میں پڑے ہوئے آکسیجن بند ہے اور لوگ مر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر۔ کشمیر میں انہوں نے 70 سالوں سے یہی حال کیا ہوا ہے، اور مسلمانوں پر جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، آئے دن وہاں پر مسلمانوں کو نئے نئے طریقوں سے مارا جا رہا ہے، اور کون سا ظلم یہ وہاں پر مسلمانوں پر نہیں کر رہا ہے، یہ انہی کی بد دعائیں ان کو لے ڈوبی ہیں۔ آج ان کو کچھ لبرلز کو جو زیادہ درد ہو رہا ہے نا، وہ نکلیں طیارہ پکڑے اور انڈیا دفع ہو جائیں، یہاں بیٹھ کر زیادہ ان کے ہمدرد نہ بنے۔ یہ تو ایک بیماری ہے، وبا ہے، ان کو پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا ہوا، اور ان پر بھی یہی عذاب اترا ہے، تو آپ کو اتنا درد ہے۔ اور جو وہاں پر مسلمانوں پر یہ دن رات خود ظلم کر رہے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے، اس وقت آپ کی انسانیت کہاں مر جاتی ہے۔ آج بڑے بڑے اینکرز یہاں پر نیوز چینلز پہ، اور پھر دیکھیں نئی بات کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کی مدد کریں گے، اس کو آکسیجن دیں گے۔ پچھلے دنوں انہوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ، پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ پاکستانی حکومت نے کیا ہے، وہ دیکھا نہیں پوری دنیا نے، کس طرح لوگوں کو سیدھی گولیاں مار کے شہید کیا ہے۔ اس وقت ان کو نہیں یاد آیا کہ ادھر اپنے دشمن ملک کو آکسیجن اور ہر چیز دینے کے لیے تیار، لیکن ادھر پاکستان میں اپنے ہی لوگوں پر گولیاں برسا رہے ہیں اور ان کو نہتے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ یہ جو پاکستانی سیاستدان ہیں یہ بھی عبرت کا نشان بنیں گے، خود کی آکسیجن پوری نہیں ہو رہی اور آگے ان کو دینے کی بات کر رہے ہیں۔ انڈیا پر ابھی اور عذاب آنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان کو آزادی نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں اسلام کی تشریح کرنے کی اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔